وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ فرمائیں سب خوب کھڑے دعا کریں وسلم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحبہ المطہرین اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی کتابہ العظیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی مکان آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بدل جائے نظام ہر دو عالم آن واحد میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم آن واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد صاحب۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی تعداد میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صاحب کے مقدس چہرے کا دیدار کرتے رہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کلام ربانی کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جس کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ، یہاں اللہ نے اپنے حبیب کا نام پاک لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور میرے محبوب کے جو ساتھی ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں زبردست دفاعی طاقت رکھتے ہیں اور ایمانی طاقت رکھتے ہیں، ان کے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اپنے آپس میں انتہائی محل و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس آیت کریمہ میں رب کریم نے
اپنے محبوب کی عظمت کا خطبہ عطا فرمایا، اور خطبہ محبوب کے بعد نبی کے وفاداروں کی عظمت کا خطبہ دیا۔ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اسپیشل صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کی نورانی جماعت عطا فرمائی، جو ہر مقدس جماعت اپنے مقام پہ چندہ آفتاب اور چندہ مہتاب ہے۔ صحابہ کی پاکیزہ زندگی، صحابہ کا پاکیزہ کردار، صحابہ کی فروغ اسلامی جد و جہد، ان کی عقیدت و محبت کی وارفتگی کا جذبہ دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے صبح قیامت تک عاجز رہی۔ اہل بیت پاک کا پاکیزہ اتفاق، ان کا پاکیزہ کردار، ان کا پاکیزہ اخلاق، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کی محبت و رافت کا جذبہ، عشق نبی کی وارفتگیاں، ایمان پر جان دینے کی بے پناہ جذبہ سازیاں ایسی ہیں جن کو تاریخ انسانیت اس کی نظیر کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اس نورانی قافلے کا صدقہ ہے۔ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کی پہاڑیوں سے نکلا اور دنیا پہ رحمت کی گھٹا بن کے چھا گیا۔ آپ کے لاہور کے اقبال کو کہنا پڑا کہ دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں جیسی تھی جہاں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین پوس ہوئی ہو میں حجاب، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد راہ پر، اوروں کے حاجی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ سلام میرے محبوب کی عظمت پر، زندگی نچھاور ہو قدم یار پر، زندگی قربان ہو نبی کے یار و احباب پر، وجود ہمارا فدا ہو آل ربی کے تقدس نبی پر۔ یہ جو پہاڑی ہے نبی کے صحابہ کا صدقہ ہے اور آل نبی کی فقید المثال قربانیوں کا نتیجہ۔ جب لوگوں نے ان کا دامن پکڑا، چیف لے کے آتا ہے، پوشیدہ کپڑا ہے، پراگندہ ان کا چہرہ اور بال ہے، خستگی کا عالم پایا جاتا ہے، مگر کیا پتا یہ کسی آل رسول کے دامن سے چمٹ کے آیا۔ یہ جو میرا آل رسول کے قدم پوشی کا ثمرہ ہے اور کفش برداری کا ثمرہ ہے۔ یہ رب کا بندہ حضرت امام رومی علیہ رحمہ کی خانقاہ پہ آیا، ان کا درس چل رہا ہے، کہنے والوں کا ابا وہ جلیل کھڑا ہے۔ فقیر آیا، سلام کیا اور اللہ کے نیک بندے کو سلام کر کے مصافحہ کیا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ فقیر نے دیکھا میرے پرانے کپڑے ہیں، میری پراگندہ شکل ہے، بکھرا ہوا میرا بکھرے ہوئے میرے بال ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں پہچانا، ان کے گرو نے بھی مجھے نہیں پہچانا ہے۔ میں مولانا کے پاس آیا، میں نے سلام دیا تو میرے سلام کا جواب بھی ادھورا ملا، جیسا ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملا۔ کہیں مولانا صاحب اپنے علم کے جام کے اندر کسی وادی میں کھو چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو علم بہکا بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو علم عروج سریا پر پہنچا بھی دیتا ہے۔ جب فقیر کی نظر پڑتی ہے تو مولوی سرتاج بن جاتا ہے، اور فقیر کی نظر سے گر جاتا ہے تو کیا تو خرابی چلا جاتا ہے۔ یہی علم ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے اور یہی علم بربادی کا پیشگیما بھی ہے۔ اگر ان کے قدم پکڑ لے تو عروج آسمان میں پہنچ جاؤ، اگر آل رسول سے بغاوت کرو تو بربادی کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا علم اپنے مقام پہ مسلم ہے، مگر علم کا پر جو ہے وہ آل رسول کا دامن ہے۔ وہی عالم الٹا ہے جو آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو امام رومی جیسا علم کا پہاڑ، علم کا کوہ گرا، علم کا ہمالیہ بیٹھا ہے، فقیر آیا، فقیر کی قدر نہ ہو پائی، پوچھا، فقیر نے لائبریری بھری، کتابوں کا انبار لگا، پوچھا یہ چیز مولانا یہ کیا ہے؟
تو مولوی صاحب سمجھے گلی میں گھومنے والے سینکڑوں فقیر آتے ہیں، یہ بھی ٹوٹے پھوٹے بدن والا شکستہ کپڑے والا ایسا ہی فقیر ہوگا. کہا کارے شمارس بتانی کی چیز، حضور آپ کا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں شرح تکمنی کیا ہے، یا بخاری کیا ہے، یا بیضاوی کیا ہے، یا فلاں کیا ہے، یا مشکات کیا ہے، یا فلاں کیا ہے، ابو داؤد کیا ہے، یا دوسری کتابیں کیا ہے. فقیر تسبیح پڑھو، رب کی یاد کرو، کتابوں کی تہ تک پہنچنا تمہارا کام نہیں. دیکھا کہ فقیر کم پڑھا لکھا، اسے کیا پتا یہ علم کا خزانہ کیا ہے. اللہ کے ولی کو جلال آ گیا. جب انسان چھیڑتا ہے تب ولیوں کو جلال آتا ہے. نہ چھیڑو نہ برباد ہو، کاہے کو چھیڑتے ہو؟ پہلے والوں کو جلال آیا تو آج والوں کو کیوں نہیں جلال آئے گا؟ خون تو وہی ہے، رنگ وہی ہے، قلب وہی ہے، جگر وہی ہے، سوزش وہی ہے، تپش وہی ہے، درد وہی ہے. ان کو درد نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ نہ چھیڑو نہ بربادی کی داستان چھیڑو، اٹھاؤ. فقیر کو جلال آ گیا. کہا اچھا مولانا صاحب مجھے پتا نہیں کہ تمہاری کتاب کیا ہے. رب قابلے میں بھیجتا ہے، اس کی عقل صرف ہو گئی ہے. آل رسول کی نہ کوئی شیر محمد حفاظت کر سکتا ہے، نہ راجستھان کا مسلمان کر سکتا ہے، نہ راجستھان کی سی ایم صاحب کر سکتی ہے. ان کی حفاظت ان کا نانا ہو آل رسول کے الزام مذہب. قیامت قریب ہے. میرے محبوب نے فرمایا اہل بیتی کا سفینہ کا نوح من رکب فیہا نجا. اے دنیا والوں سنو، میرے گھرانے والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جس نے ان کا دامن پکڑا وہ جنت کا دلہا بنا، جو ان سے کٹا وہ نار کی وادی میں گیا. کہاں جاتے کہاں جاتے؟ یہ مہمان موجز کے ساتھ دنیا کہے گی بارنر والے کوفی بن گئے، بنا کر کے آل رسول سے غداری کرے. میں کہوں پیارو غلط ہے. کوفہ جائے جہنم میں، یہ میرے جناوی کے غلام ہیں، یہ غداری نہیں کریں گے، یہ ہول بن کے اپنی جان قربان کریں گے. ہول نے آ کے جان قربان کی تھی. یہ وہی جماعت ہوگا کوئی غدار جس کا مقدر سوکھتا ہوگا. آل رسول سے کوئی غداری کرے. امام علم کا پہاڑ رومی علیہ رحمٰن نے کہا حضرت یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اب تو بھی نہیں جانتا ہے یہ آگ کہاں سے آئی. میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بابا تو فقیر کیا جانے، کتابی کیا ہے، منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ریاضی کیا ہے، حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اصول کیا ہے، معنی کیا ہے. اگر میں یہ نہیں جان سکتا بیٹا تو آگ کے شعلے کیا ہیں اس کو تو بھی نہیں جانتا. کتابیں جل گئی، خاک ہو گئی، عالم کا نشہ اتر گیا، یہ غرور گھمنڈ ختم ہو گیا. ہماری تاریخ بتاتی ہے پیارو سنو، جے گھمنڈ ہو وہ برباد ہو، وہ جو جھکتوں میں ہو اللہ ان کی آباد فرمائے. تکبر عزازین الاخوار کر بزندان لعنت گرفتار کر. وہ جس نے 6 لاکھ برس تک عبادت کی تھی، تکبر کیا تو 6 لاکھ کی بندگی پہ پانی تھی، کچھ نہیں بچا. یہ بیچارے درویش کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے اوروں کے تکبر کرنے سے بربادی. آل رسول کے سامنے تکبر کریں گے وہ کیسے بچ پائے؟ ملیا گھوم نکالیں گے زکات والی کمپنی، ایسا ملیا تھا زکات والا. اس کو کسی نے کہا کہ کیا دیکھا؟ تم بتاؤ. کہ یہ بادشاہ شیعہ ہو گیا. جیسے لوگ حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں یتیم کھانے والے، ایسا وہ بھی یتیم کھانے والا ہوگا. اس نے کہا کہ سائی یہ بادشاہ شیعہ ہے. کہا شیعوں کی تین دو. کہا کہ صاحب یہ مکے نہ کونی سے تو سبحان اللہ آسمان مکے نہ کونی سے، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ عرش میں بیٹھا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، آسمان پہ براجمان ہے. اور آپ کا میرے اسلام کا ایمان ہے اللہ نور السماوات والارض.
رب و سراپا نور ہے، وہ بیٹھنے سے، وہ شکل سے، وہ صورت سے، وہ حیت سے، وہ دائیں سے، وہ بائیں سے، وہ شکل سے، وہ جسم سے، وہ وجود سے پاک ہے۔ میرا حبیب بھی نور اور رب محبوب کا رب بھی نور۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ رب کی صفت ہے، اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے دنیا والو، یہ اونچے پاجامہ والے ملے، اس کمپنی کے ساتھی، یہ میرے حبیب کو کیا جانے، میں بھی نور ہوں، میرا محبوب بھی نور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ نور شیعوں کا عقیدہ ہے جن پہ حضرت نے لعنت فرمائی۔ ارے بولو، فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ہم نے سامنے فرمایا تھا کہ شیعہ کے لعنت آئے، وہابیوں کے لعنت آئے، جو نبی کو دشمن آئے اور جو آل رسول کو دشمن آئے، جو غوث پاک کو دشمن آئے، جو خلفائے راشدین کو دشمن آئے، ان پہ منہ کی لعنت آئے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کے ولی کی زبان، وہ نادان کیا جانے شیعہ، جن بیٹوں کو پتا نہیں کہ شیعہ کا اسپیلنگ کیا ہے۔ حضرت جو شیعہ کی اسپیلنگ نہیں جانتا ہے، اسے کیا پتا شیعہ کس کو کہتے ہیں، بولنے کی تمیز نہیں۔ وہ بھی مولیا ایسا تھا، کہا بیٹا کیا اعتراض، حضرت بچے نہ سننے آئے، پھر یہ شیعہ ہوگا، شیعہ اپنے راجستھان انڈیا میں آ گئے تھے۔ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ ہے، پیر ہے، معذرت، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ملے نے کہا کہ بادشاہ سے پوچھو آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے؟ تو ایک سمجھدار آدمی بھی آپ فکر مت کرو، میں جاتا ہوں حضرت سے پوچھتا ہوں بادشاہ سلامت سے، یہ بادشاہ سلامت امت چھوڑنے کو نہیں ہاری، میں پوچھوں گا اگر وہ شیعہ ہوگا تو ان کی حکومت کو معزول کروا دوں گا۔ وہ شیخ الاسلام تھے انڈیا کے، سب سے بڑے عالم، اپن جس کو مفتی اعظم دنیا کا کہتے ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، لوگوں نے اسے نام دے دیا، ہم کا کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو اس کا نعرہ کیوں لگا جن کو بیمار کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھے ویسے ہی شعر بنایا، یہ فقیر جانتی ہے میرا، اسے نعرے مت لگاؤ جن کے پیٹ میں بخار ہو جائے، دنیا مجھے شعر شدید جائے کیا کریں، تو اس جگہ میں جاتا ہوں، کہا حضرت درخواست ہے کہ میں کوئی بغو ماں کہیے کیا چاہتے ہو، کہا 12 میں بینی بیماروں رچھان رکھوں، یہ سب آمانجا واقعی ریت آئے، ان جو عقید خیال آئے کہ سائیں دو رجحان اینا کی یہ ملیا جمعتا ہے، آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو، کیا آسمان کو خدا کا تک سمجھتے کرنا اللہ، بالکل استغفر اللہ، کہا پھر اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو حضرت، کہا وہ حدیث میں بدھ ہو آئے، عالمن تھا، آل رسول تھا، کہ جب رسول سب ہو رہا، میرا جی رات کے لا مکان سے گیا تھے، یعنی آسمان کا گزر تھو، دیر وقتی آسمان کھب تھی، محبوب عربی کے پیر کی کوسوں نے، سبحان اللہ، وہ آسمان جو میرے نبی کے تلوے کو چومے، سائیں کے پیر کے چومے، ماں کی چایا کہ ان کے ماں بے وضو نسا، اے مولوی صاحب جب مجھے وضو ہوجے تو ماں متھے لے آ رہا تھو، اور بے وضو ہوجے تو ماں شرم سارے جھکی بنا تھو، آسمان کو مبارک رہے یہ مجھے حبیب کے پیر کی چمی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہوں کا کردار کہ آسمان کو عمر گزر گئی کبھی بے وضو نہیں دیکھا، یہ بیچارے پکڑ کیا جانے کہ آل رسول کیا ہے، شہزادہ غوث الورا کیا ہے، یہ نہیں دیکھو تمہاری نانی سے جا کے پوچھو وہ کیا کر رہی، یہ بیچارے کیا جانے کہ نبی کا شہر، یہ جھکنا آسان نہیں ہوتا صاحب، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اجبار، تب کسی کے قدم چومے جاتے ہیں، اپنے قدم چومے تو کمال نہیں، یار مزاج ہے کہ دشمن آنس، ہاں مشتانس کے بوبیت نہ کہ اکتار گویت، مشک وہ نہیں ہے کہ جس کو اکتار کہے کہ عیسائی مشک ہے، مشک وہ ہے جس کو دنیا پیار ہے، یہ نبی کی شہزادی، یہ ہمارے مشک ہیں جس کو ہم نہیں چونتے، ہمارے دوسرے بھائی بھی چونتے، تم کیا جانو کہ یہ اللہ کے نبی یہ شہزادی کیا ہے، یہ ان کا کردار تھا کہ میں بے وضو ہوتا ہوں تو اوپر نہیں دیکھتا ہوں، اور با وضو ہوتا ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں، یہ ان کا کردار تھا۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ سیدنا و محمد و سیدنا و محمد۔ وہ آسمان کی عظمت دیکھیے، میرے رسول اللہ مکہ پہ گئے، ہلا دیتا ہے تو آدھے قلعے میں حضرت ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسے مشک و عنبر کو کسی نے دیکھا۔ سبحان اللہ، ارے جب نبی کے ان بیٹوں کا عالم یہ ہے تو کیسے بیٹوں کا عالم بہت پہچان
पहचानो जो मिलता है वो मुर्शिद के सदके में मिलता है, बगैर मुर्शिद के कभी कश्ती किनारे नहीं पहुंचती है। बड़े बड़े बुजुर्गों की तारीख देखिए, अहलुल्लाह की तारीख देखिए, उनको जो मिला वो मुर्शिदीन बरहक की कब्श बरदारी से और दामन गिरी के सदके में मिला है। आप अपने मुर्शिद के दामन से वाबस्ता रहो। बुजुर्गों ने कहा है कि अज जुदाई कम न करदत दोस्ती, हम तो सूदे काफिरा करदत पेशतर। ये जुदाई रहने से मोहब्बत कम नहीं होती है, बल्कि जैसे बनिए भाई जितना ब्याज बढ़ता चला है। मैंने कल देखा, मुझे लोगों ने कहा सरकार जोधपुर स्टेशन, अरे मैंने कहा बहुत दूर से, अरे ये बाड़मेर का पता नहीं, जैसलमेर का पता, ये ठेले चलाने वाले से सख्त मोहब्बत करता है। रब फरमाता है जिब्राइल ऐलान कर दे मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। फिर सरकार की हदीस है, जिब्राइल जमीन वालों में ऐलान कर दे ये मेरा महबूब है, मेरे महबूब का महबूब है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो खुदा मोहब्बत की जंजीरें दिलों में काट। ये नबी के शहजादों की मोहब्बत खरीदी हुई नहीं है, अता की हुई है। जो मुरीद गैर मुरीद का पता ही नहीं चलता है। बेचारे मुरीद गरीब पीछे खड़े थे और जोधपुर वाले बेटे हाथ पेड़ से ऊपर थे। मैंने कहा ये मुरीद की जगह ऐसे मुरीद हो। तो भाई साहब ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मिलती है। जितने हजरत देर से आएंगे उतनी मोहब्बत के शोरे बढ़ते जाएंगे। कोई फिक्र मत करो, मुरीद मुर्शिद कहीं भी रहे, उनकी रूहानियत आपके साथ, उनकी पाकीज़ा रूहानियत आपके मुकद्दर के साथ रहेगी। इसलिए ये दीवानी सब इंशाअल्लाह मुलहदिन हो जाएगी। अल्लाह चाहेगा वक्त कभी आएगा। अपने को इसकी हुकूमत का मसला है और हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त की हमारी हुकूमत ने जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ जैसलमेर के हमारे भाई बहुत पीर पागारों आले रहमा गुजर गए, बहुत अल्लाह के वली थे, हजरत जानते हैं। उनके मुरीद सैकड़ों आए सब दीदार करें क्या साईं ई गौसे पाक जी बोला। सुभान अल्लाह। हमारा दिल कहता है ये गौसे पाक की, हमारे रूह को सुकून मिलता है। इसे पता चला अल्लाह के वली के देखने से सुकून मिलता है, हजरत के देखने से बेकरार दिल सुकून वाले। वो मुरीद किसके हैं? दीवाने आपके। अरे जब दुश्मन आपका दीवाना हो रहा है, बैठाने दीवाने हो रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में चाहे तो दर्द हो रहा है। तुम्हारी रोटी तो हम नहीं छीन रहे, और मैंने करता 2 किलो 5 किलो 50 किलो करो, हमें कोई एतराज नहीं। 5 शादी करो 50 शादी करो, खुदा को तुम जवाब दो रहे, हमें क्या देना। दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। रब की कसम मेरे महबूब अरबी का इतना पाकीज़ा किरदार आपके सहाबा के साथ, आपकी मुकद्दस औलाद के साथ। सरकार दिल पड़ा, वो किसी ने जख्म लगाया तो आहा निकलती है, वरना कहां से आहा निकलती है। नबी की आग ने जुल्म के बाहर बर्दाश्त किए, तब भी सब्र किया। ये उसी आग पे जश्न से आ गई जब इन पे इल्जाम लगा, तब इनकी जबान से जुमले निकले। इनको पीर महमूद आले रहमा से मोहब्बत है, बाबा साहब से मोहब्बत है, लूनी शरीफ के मदरसे से और उनकी खिदमत से मोहब्बत है। मेरे आका ने फरमाया मुफ्ती साहब जो सैयद आए वो मुझे दिल को टुकड़ा और नादान कैसा है, और नबी के साहबा और नबी की आन पर तो आप जान कुर्बान। इसलिए खुदा के लिए फितने की से निकाल दो। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का ईमान ऐसा मजबूत है कि हमारे हिंदुस्तान का हिमालय तो कमजोर है, मगर नबी के शहजादा का ईमान उससे शियत का नाम आया तो आपकी आंखों में सुर्खी पर मुफ्ती साहब मुझे दिल तड़पे थे, मुंह की शिया चमकता हाय गजब हो गया। दीन शेर से लानत के बात हो, वो मुखे चमन था जो मुझे नाना का दुश्मन, आले नबी का दुश्मन, अली करमुल्लाह को सताने वाले, गद्दारियां करने वाले, नबी के शहजादे इमाम हुसैन से गद्दारी करने वाले, यही तो तारीख बनी उनसे मोहब्बत करो। इसलिए ये सब बीमारी गलत। हाँ, आले नबी की मोहब्बत तो ईमान की जड़, वो तो ईमान की जड़ है। आला हजरत की शायरी आप पढ़िए, मेरे वक्त नहीं, खुदा की कसम इतने वो दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि जब मेरा जनाजा चले तो सब लेके चलना, मगर गौसे आजम का कसीदा मुझे सुनाते रहना तो मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। मेरे गौस का जब नाम आता है तो अहमद रजा के दिल में जान पैदा है। अरे मरने के बाद
غوث کے دامن سے جڑنے کا خواب دیکھے، یہ عشق اللہ والوں کو ملا، ان کا عقیدہ ایمان ہے، جو ملے گا وہ غوث پاک کی لالین کے ساتھ سبحان ان اللہ کی آن پاک کے ساتھ۔ اس لیے پیارے میرے آقا کا فرمان کہ میری آن سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے دعا کی مولا ھذا ابنایا و ابنایا ابنی، خدا کے لیے اس قسم بےہودہ الزامات لوگوں نے تو بھائی صاحب سرکار علی کا سرکار الزام لگا، خدا کی قسم رونا، لوگ رو پڑے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ روتے روتے میری کتاب خراب ہوگی، وہ بے ایمان کے کون مسلمان ہے جو سرکار علی پہ کفر کا فتویٰ لگائے؟ مولا جو علم کی اسلام کی جان کے سکتے نہ جانے، تو لوگوں نے جب ان کو نہیں بخشا تو آپ کو حضرت کو ہم کو کون بخشے گا؟ اس لیے ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت کا دل ان کے نانا جان کی طرح کربلا کے شہید اعظم کے صدقے میں بے مثال پڑا۔ آپ کسی کی تنقید یا تحقیر نہیں فرماتے، ہر دین کے کام کرنے والے کو آپ دعاؤں سے نوازتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے دن بھر کی؟ میں نے سنا کہ 3-2.5 گھنٹے تک نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام، بھیڑ کی خدا کی پناہ